جو قید میں تھے سارے پرندے، پر بھی ہے یہ بھول گئے تھے جو چکتے تھے ان کاندھوں پہ سر بھی ہے یہ بھول گئے تھے۔ ایک گھونسلہ کیسے بنتا ہے ایک دن کا دیکھ کے یاد آیا، پہلے تو تھی ایک سوچ آئی، گھر تو پھر سوچ کے بعد آیا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں۔ سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ کوئی وجہ ہے پاس اپنے جو اپنی جگہ ہے، جان سے زیادہ خرچہ آیا، گھر اپنے تب نام لگا ہے، رستے پر دل جب آیا ہو منزل تک بھاگنا ہوتا ہے، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، ایک سوچ پہ ہے مینار بنا، وہ سوچ سنبھال بھی سکتے ہیں۔ سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم اپنا نظریہ رکھتے ہیں، سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم مہمانوں کو تہہ دل سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ میرا سینہ ہے مثل مدینہ، میرے دل میں یاد محمد، میں غلام میں غلام غلام میں غلام میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، قابل نظریہ رکھتے ہیں، سب اپنے نظریے پاس رکھو، ہم دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ عالم، جب سے مہمان ہوئے جب سے مہمان ہوئے
بن گیا ہے میرے دل میں ہے یار دولت عشق سے دل غنی ہے دولت عشق سے دل غنی ہے قسمت ہے رش کے سکندر مدحت مصطفیٰ کی مدحت مصطفیٰ کی مل گیا ہے یہ خزینہ میرے دل میں ہے یار میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ماشاءاللہ سداباد سوسائٹی کے جنرل سیکرٹری قاضی اویس ایڈوکیٹ آپ سب سے مخاطب ہوں. میں دوبارہ سداباد سوسائٹی اور ریلیانی کنٹرول آپ سب کو یہاں خوش آمدید کہتا ہوں. میں اس شخصیت کو سب سے پہلے یہاں دعوت دینا چاہوں گا جن کی اس گاؤں کے لیے بہت قربانیوں کی ایک مثال ہے، کبھی بھی وہ جاری ہے. سداباد سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ جناب پرویز خان صاحب سے گزارش کروں گا آپ سب کی تعلیم میں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ان کاموں کے سر بھی ہے نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. میرے قابل احترام میرے معزز مہمان جناب قاضی عابد خان جدون، جناب راشد خان صاحب اور جتنے ان کے ساتھ آئے ہوئے ان ساتھی ہیں ان کو بھی، اور جو یہاں ہمارے اس بستی کے رہنے والے ہمارے بزرگ بھائی اور ہماری بہنیں، ہمارے جو انار بچے ہیں اور جتنے بھی لوگ اس محفل میں شرکت کیے ہوئے ہیں، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا احسان ہے اور اللہ ہی کی مہربانی ہے کہ ایک مجموعہ پھر دوبارہ 10 سال کے بعد پھر دوبارہ جو ہے سداباد سوسائٹی کے نام سے وجود میں آیا، جس کی سب سے بڑی کاوش جو تھی میرے بھائی حاکم خان جدون کی تھی. وہ کہہ رہا تھا ماموں دیکھو آپ اپنی قوم پر ظلم کر دیا، آپ کل کو پکڑے جائیں گے اس معاملے میں کہ گاؤں بہت پیچھے چلا گیا ہے، اس کے لیے کوششیں اور جدوجہد ہونی چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس میرے بانجے کی بہترین کوشش سے اور اس کی لگن کی وجہ سے ایک ایسی ٹیم منظم ہوئی جو آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں، جس میں وکلاء حضرات کی ہیں اور سب کے سب میرے بغیر پڑھے لکھے، سب تعلیم یافتہ ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں. مجھے اپنی ٹیم پر بہت فخر ہے. یہ ایک اللہ پاک نے ہمیں گفٹ دیا ہے اور سابقہ جو ہمارے سداباد سوسائٹی کے جتنے بھی ممبران گزر چکے ہیں ان کی انتھک محنت اور کوششوں سے اس گاؤں میں وہ کام ہوئے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. سب سے پہلے یہ کہ الحمدللہ گورنمنٹ ہائی اسکول کی جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اسی سداباد سوسائٹی کی کاوشوں
اور کوشش سے اللہ پاک نے اس کو وجود دیا. اور ساتھ ساتھ جو پرائمری اسکول کی بلڈنگیں ہیں اللہ پاک دیکھو یہ جگہ ماڈل بنا ہے, دوسرا پرائمری اسکول بنا. پہلے پرائمری اسکول کرائے کے جگہ پر تھا, لیکن اللہ پاک نے کوشش کی جگہ بھی بن گیا, پرائمری بھی بن گیا, اور بچوں کا اسکول اللہ نے کیا. یہ جو پہلی جگہ پر تھا وہ بھی تعمیر ہو گیا. لیکن ہم پر اسکول کے بہت بڑے جو ہے نا, ہم پر ایک ذمہ ہے اسکولوں کی. یہ وجہ ہے کہ ہمارا ہائی اسکول اور ہائی سیکنڈری ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کی بھرپور کوشش اور جدوجہد کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. اور سابقہ جو جتنی بھی ہے جہیز کا جو مسئلہ تھا, اللہ کے فضل و کرم سے کسی وزیر کے پاس جانا نہیں پڑا. اللہ نے ہمارے لیے ہمارا ہی ایک بھائی جو ایک گیس کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا, اس کی وساطوں سے اللہ پاک ہمیں دیا وزیریہ قاضی احسان. وزیریہ قاضی احسان صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوتی رہی, کوشش جدوجہد رہتی رہی. تو اللہ رب العزت نے مہربانی کی, مقدس خان جدون کی وساطوں سے اللہ پاک نے ہمیں گیس کی. یہ اللہ کا احسان. اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا مسئلہ بھی چلتا رہا. ان لوگوں کی بڑے احسان ہے جنہوں نے اتنی بڑی سکیم ہمیں دی. اور اس پانی کی سکیم جتنی سکیمیں آئی ہیں اس کے پیچھے بھرپور سدا بہار سوسائٹی کا ہاتھ ہے. اور اسی سدا بہار سوسائٹی نے اس وقت اس دور میں, یہ دور میں ہم 10 پیسے جمع کر کے لے جاتے تھے, یہ بل اپنے نواں شہر بینک میں جمع کرتے تھے. انہوں نے سوچا کہ ہمارے گاؤں میں بھی بینک ہونا چاہیے. سفدر خان مرحوم رحمت اللہ علیہ, ان کے دور میں کون سفدر خان, یہ خواجہ مسیح کی بات ہے, ان کے دور میں اللہ نے ہمیں بینک دیا. پھر سفدر خان مرحوم جو ہمارے سمال خیر بھائی ہیں, ان کی جدوجہد بھی انتھک تھی, انہوں نے بھی خوب محنت کی. پھر مسئلہ اس کا کچھ ٹیلیفون کا تھا, وہ مسئلہ حل ہوا. گیس کا مسئلہ حل ہوا, پانی کا مسئلہ حل ہوا. وہ یہ بجلی کا جو مسئلہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ مسئلہ ہے. پہلے ایک ٹرانسفارمر تھا, آپ دیکھیں گے کہ ہر محلے میں ایک ٹرانسفارمر نظر آئے گا. یہ بھی کوشش جو جدوجہد سدا بہار سوسائٹی کی ہے. اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ ہم پوری بھرپور کوشش کرتے رہیں گے. ہمارے پاس اس وقت ایک چیلنج جو ہے جس سے ہم تھوڑا سا ہمیں اور مزید جدوجہد کرنی پڑے گی, وہ پانی کی تقسیم جو ہے اس پر, کیونکہ ہمارا پانی کی تقسیم کا جو سلسلہ ہے یہ نازک ہے. اس کو انشاءاللہ ہم بہتر سے بہتر بنائیں گے. اور جتنے مسائل ہیں ہمارے وہ دیکھو سامنے لکھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ ان سب مسائل پر ہم بھرپور کوشش اور جدوجہد کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سب بھائیوں کا, سب بہنوں کا, اور آئے ہوئے ہمارے ہونہار بچے جو ہیں جنہوں نے اچھی پوزیشنیں حاصل کی ہیں, سب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور یہاں آنے کی سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور دل کی عطا گرائی سے ان کو پھر سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. جو قید میں تھے سارے پرندے. آج کی تقریب کا بنیادی مقصد ہمارے جو ینگ بچے بچیاں ہیں ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے, ان کو ان کی جو سکسیس ہے اس کو ریکگنائز کرنا ہے. اور تاکہ جو میرے معزز یہاں پی ایچ ڈی صاحبان آئے ہوئے ہیں, ہماری دعوت میں بہت شکریہ. کل کو آپ میں سے ہماری کوئی چھوٹی بچی بہن ایک پی ایچ ڈی, کل کو آپ میں سے کوئی بچہ بچی میری طرح یہاں پہ ایک بول رہا ہو اسٹیج پہ, ہماری یہ خواہش ہے. پھر ہمارے زمانے بچے تمام کامیاب ہو جس بھی شعبہ زندگی میں ہے ان کو کافی کرتے ہوئے آپ میں سے اپنے نظریے پاس رکھو, یہ ہماری خواہش ہے. یہی اس تقریب کا مقصد ہے. سب اپنے نظریے پاس رکھو, مزید اس اپنا تقریب نظریہ کو رکھتے ہینڈ ہیں. ایک ایسے نوجوان کو ایم ایس سی قائد اعظم یونیورسٹی سے کیا آپ نے,
कॉमसेस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से आपने MS डेवलपमेंट साइंसेज में किया। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपने स्पेशलाइजेशन की। सिविल सर्विसेज में आप रहे। UNO में आपने सर्व किया, डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। फिर सबसे इम्पोर्टेंट किरदार जिस नौजवान का मैं आज जिक्र कर रहा हूँ, इस गांव के हवाले से याद रहे कि कोई वजह है आ सपने जो अपनी जगह है, जान से ज्यादा खर्चा आया, घर अपने तब नाम लगा है। रस्ते पर दिल जब आया हो, मंजिल तक भागना होता है, घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। थैंक यू जी। जो बातें परवेज खान साहब ने की हैं मेरे बारे में, ये वैसा देखी है ये जज्बात में आ गए थे थोड़े से। बाकी इन सब की सोसाइटी जो हमारी सदाबहार सोसाइटी है, ये सब गांव वालों की मुशावरे से बनी है और इसमें हर बंदे ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिफोर आई गो एनी फर्दर, आज का दिन इस तरह लग रहा है जिस तरह द ड्रीम हैज कम ट्रू। लाइक ये हमेशा से हम लोगों की ख्वाहिश थी कि गांव में उन लोगों को रिकग्नाइज किया जाए जो कि बेसिकली मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किए, चाहे वो किसी भी शोबे में है। वो लोग जिन्होंने PhDs की हैं, गांव में उनको रिकग्नाइज किया जाए। हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए वो रोल मॉडल है, उनको सामने लाया जाए और बताया जाए कि जिंदगी में किस तरह हार्ड वर्क से उन्होंने आज जो कुछ है अचीव किया है। तो बेसिकली आज की जो हमारी ये सारी तकरीब है, ये सेलिब्रेट करने के लिए अपने बच्चे बच्चियों को और इन्हें एक राह दिखाने के लिए। फर्दर जब आदिल खान इस बारे में आएंगे तो वो भी बात करेंगे कि हम लोगों ने आगे क्या क्या प्लान बनाए। बिफोर आई गो एनी फर्दर, काजी उबैद साहब हमारे शाइनिंग स्टार है, रात को 3-3 बजे तक हमारे साथ लगे रहे हैं सेक्यूरिटी में और बहुत सारी एक्टिविटीज में। सोसाइटी का हर मेंबर लगा रहा है। सिर्फ एजुकेशन के हवाले से 2-3 चीजें कहूँगा, उसके बाद आदिल खान को मैं बुलाऊंगा कि सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक देखें कि हम में से सबको पता है कि उन्होंने फरमाया था कि तालीम हासिल करो चाहे आपको चीन भी जाना पड़े। दूसरा आप ग़ज़वा बदर को देखें, ग़ज़वा बदर में कैदियों को छुड़ाने के लिए जो शराइत में क्या था कि वो जो कफ़ारे मक्का से वो कैदियों को अगर कैदी पढ़ाएंगे उन्हें बाकी मुसलमानों को, तो उनकी कैद में छूट कर दी जाएगी। साथ ही साथ में अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो एक छोटा सा मुल्क है बोत्सवाना, आप गूगल कर सकते हैं आप सब। बोत्सवाना ये सदर्न अफ्रीका में है। इसके इर्द गिर्द हर जगह लड़ाई झगड़े मुल्कों में हो रहे हैं, लेकिन बोत्सवाना की जो इकॉनमी है वो मैक्सिको यानी मैक्सिको की उसके मुकाबले में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, उसके बराबर है। बोत्सवाना के लोगों ने क्या किया है जी, सिर्फ और सिर्फ 23 लाख की आबादी है, उन्होंने सिर्फ किस चीज़ पे फोकस किया है, तालीम पे। अपने बच्चे बच्चियों को उन्होंने तालीम दिलवाई है और जिसकी वजह से आज पूरे अफ्रीका में, साउथर्न अफ्रीका में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन वो मुल्क ऐसा है कि उसकी इकॉनमी। फिर दूसरी अपनी लोकल एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग के, हमारे से कोई 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चमनक्का गांव है। एक बंदे ने PhD की तो अभी वहाँ पे 15 PhDs हैं। आपको लोकल गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स वहाँ पे मिलेंगे, बाकी लोग मिलेंगे। तो इस तरह से राय मशल बनाने की एक चीज़ है। अब जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूँ जी, वो है हमारे आदिल खान, हमारे भाई हैं, हमारे शाइनिंग स्टार हैं दम तोड़ के। इन्होंने बहुत सारे कामों में जिस तरह से लीड किया और साथ ही साथ में जिस तरह से ये एफर्ट दिन रात कर रहे हैं गाँव के वाले से, क्लास से बगैर किसी लालच के। न इनमें से किसी ने सियासत में इन्होंने आने, न किसी ने सिर्फ अपने बच्चे बच्चियों के लिए। हम लोग तो ये हैं, अगर तुम आदिल खान आता है क्यों नहीं Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much Saqib bhai and Assalamu alaikum. First of all, I warmly welcome to our distinguished guest, their companion
elder of Damtor, head of institute in Damtor, and especially our little shining stars, boys and girls, our position holders, welcome, welcome and well done. सबसे पहले मैं सदाबहार सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से, बाकी तो हमारे सरपरस्त आला साहब ने इन ब्रीफ तमाम चीज़ें डिस्क्राइब की है कि सदाबहार सोसाइटी का फंक्शन क्या है जी, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक साल में जो हमारा फोकस होगा उसके लिए मैं थोड़ी सी आपको हेडलाइन दे देता हूँ जी कि हम एक साल में हमारा फोकस किस चीज़ पे होगा जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है जी वो है जी टू प्रोवाइड प्यूरिफाइड वाटर टू एवरी हाउस कंस्ट्रक्टेड इन दमतोड़। हमारी सबसे पहली जो तरजीह है जी कि वह साफ शफाफ प्यूरिफाइड पानी दमतोड़ के हर घर में पहुंचाना है, और इसके लिए हम एक्सी पब्लिक हेल्थ और एससी साहब के इन टच है जी। इसके साथ हमारी काफ़ी मीटिंग्स हो चुकी है जी और कुछ करस्पॉन्डेंस भी हुई है जी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको इन ब्रीफ बताता चलूँ कि जैसा कि दमतोड़ में हमारे पास दो टैंक है जी, एक है जी 50,000 में और दूसरा है जी 30,000। ये जो टैंक है जी ये 1988 में कंस्ट्रक्ट हुए थे जी, लेकिन नाउ ये 2021 वो जो टैंक कंस्ट्रक्ट हुए थे जी 1988 में और जो लेटर ऑन कंस्ट्रक्ट हुआ था उसमें काफ़ी पेचीदगी इसलिए डेवलप हो गया, काफ़ी टाइम गुजर चुका है जी। उनका बेल्ट तमाम कमज़ोर हो चुका है जी, उनका जो लेंटर है जी वो फिर दोबारा बनाने जो गए जी। इसके लिए हमारी एक्सचेंज साहब से, पब्लिक हेल्थ और एससी साहब से करस्पॉन्डेंस जारी है जी। उन्हें हम फिर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करवाएंगे, उनकी रिपेयरिंग करवाएंगे। और सेकेंडली हमारी जो काविश है जी वो है जी एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड टैंक जो कि हमारी कोशिश है कि मिडल ऑफ दमतोड़ में वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाए। वो इसलिए कि जिस वक्त पानी मेन सोर्स से आता है तो मुख्तलिफ जगह से वो पानी ब्रेक कर दिया जाता है। हमारी कोशिश ये है कि हम पूरे का पूरा पानी एटलीस्ट 6 इंच की लाइन जो सोर्स कहलाती है वो पूरा पानी बांध कर मिडल ऑफ द दमतोड़ एक टैंक बनाया जाए जो तकरीबन 50,000 टैंक का हो जी। वहां से हम मुख्तलिफ मालाजात को डिस्ट्रीब्यूट करें जी, ये हमारी कोशिश होगी जी। और सेकेंडली जी सेकेंड प्रायोरिटी है जी वो है हमारी जी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हेल्थ एंड एजुकेशन जी। और हेल्थ सेक्टर के लिए जो हमारा BHU हॉस्पिटल है हमारी ये कोशिश होगी और हमारी ये जदोजहद होगी कि वो उस BHU हॉस्पिटल को एटलीस्ट C कैटेगरी हॉस्पिटल डिक्लेयर किया जाए और 24 आवर सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड की जाए। इसी तरह जो हमारी एजुकेशन सेक्टर है जी, जैसे कि साकिब भाई ने और सरपरस्त आला साहब ने फरमाया है कि अर्थक्वेक के बाद ये बिल्कुल ही दमतोड़ के एरिया को इग्नोर किया गया है, किसी किस्म की कोई भी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं की गई पिछले 15 ईयर से जी। और यही वजह है कि हमारे जो स्कूल्स हैं हाई स्कूल दमतोड़ बॉयज एंड मिडिल स्कूल गर्ल्स दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट ने जो सो मोटो एक्शन लिया है, जो इरा से रिपोर्ट तलब की है, उसमें हमने ये दोनों स्कूल डलवाई हुई है कि उसकी इनके ऊपर भी करस्पॉन्डेंस सुप्रीम कोर्ट ले। और इसके लिए अभी चंद ही दिनों बाद सेक्रेटरी KPK आके विजिट भी करेगा। कल लास्ट टाइम उसने विजिट किया था लेकिन कुछ अनवजुआन उसकी अपनी इमरजेंसी थी इसलिए वो सिर्फ दमतोड़ नहीं आ सका है, लेकिन बाकी जो एबटाबाद के स्कूल अंडर कंस्ट्रक्शन है उसका उसने दौरा किया है। और सेकेंडली जो दमतोड़ हाई स्कूल के बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता चलूं, ये दमतोड़ हाई स्कूल आई थिंक वाइड हाई स्कूल है जो कि 28 कनाल्स पर सिचुएटेड है। 28 कनाल यानी कि 28 कनाल पर ये बना हुआ है जी। और इसके लिए सबसे पहले तो हमारी कोशिश ये होगी कि कंप्लीट हो जी, इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो। सेकेंडली हमारी जदोजहद ये होगी कि इसे का एटलीस्ट
ہائر سیکنڈری کا درجہ دیا جائے اور اس کے بعد اسے ڈگری کا بھی درجہ دیا جائے. وہ اس لیے کہ 28 کنال کا رقبہ کوئی چھوٹا رقبہ نہیں ہوتا ہے. 28 کنال میں بہت سی چیزیں یہاں پہ ڈیولپ کی جاتی ہے. آل اوور دا کے پی یا آل اوور دا ڈسٹرکٹ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ واحد دم توڑ کا اسکول ہے جو کہ 28 کنال پر مشتمل ہے. باقی اسکول بھی یہاں پہ کنسٹیٹیوٹڈ ہے, لیکن ان کا جو رقبہ ہے جو کوئی 10 کنال پہ مشتمل ہے, کوئی 15 کنال پہ مشتمل ہے, لیکن واحد دم توڑ ہائی اسکول دم توڑ ہے جو 28 کنال پر مشتمل ہے. اور اسی طرح جو ہمارا بی ایچ یو ہے, یہ واحد بی ایچ یو ہے جو کہ 10 کنال پر مشتمل ہے. اور اسے سی کیٹاگری کے لیے آئی تھنک کوئی بھی پرابلم نہیں ہے جی. جو ہماری تھرڈ پرائورٹی ہے جی, اس میں جی ہم نے کام کرنا ہے جی ڈی لمیٹیشن کے اوپر. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے ہٹا کر گلیات کی طرف لگا دیا گیا ہے جی, ہماری کانسٹیٹوئنسی ادھر لگا دی گئی ہے. میں تھوڑا سا آپ نے ایلڈرز کو یہاں پہ بیٹھے ہوئی ہیں, میں ایک چیز صرف سمجھانا چاہوں گا اور گلیات کو بھی ایک چیز پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ہم دم توڑ کو قربانی کا بکرا نہیں بننے دیں گے. وہ اس لیے نہیں بننے دیں گے, وہ اس لیے نہیں بننے دے گے کہ آپ کے پاس نمبر آف گیم پوری نہیں ہے. آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ گلیات تو تحصیل تو دور کی بات, آپ کو تو یہ جو سیٹ مل رہی ہے اس کے لیے بھی آپ کے نمبر پورز نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آپ جو کہ گلیات سے جو بندہ بلانگ کرتا ہے اس کے جتنے بھی ووٹ بینک ہے تمام ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کے ساتھ وہ رہائش پذیر ہے. آپ اورش کالونی دیکھ رہے, جوگن دیکھ رہے, آپ ہمارا دم توڑ دیکھ رہے, یہ سامنے جو ایریا تمام کے تمام گلیات کے رہائشی یہاں پہ رہائش پذیر ہے جی. اور صرف گیم پوری کرنے کے لیے یعنی کہ ہمارا جو ووٹ بینک ہے جی دم توڑ کا وہ ہے 35,000 جی. اور 35,000 کے لیے ہمیں گلیات کے ساتھ لگایا جا رہا ہے. اور بدقسمتی اس علاقے کی یہ ہے کہ گلیات کے ساتھ ہمیں لگایا ہی جا رہا ہے, لیکن ہم مین سٹیک ہولڈر ہے. اس سٹیک ہولڈر کی وجہ سے ہمیں کوئی کنسیڈر بھی نہیں کیا جا رہا ہے. جیسے کہ پچھلے 5 سالہ دور آپ کے سامنے ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی حل نہیں ہو سکے ہیں. جو گلیات کے نمائندے ہیں جی جنہیں ہم نے ووٹ دیا جی, جو ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں, انہوں نے بالکل ہی ٹوٹلی دم توڑ کو اگنور کیا ہے جی. لیکن اس کے لیے ڈی لمیٹیشن کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنا ہے, اور ڈی لمیٹیشن کے لیے ہم اپنی نسلوں کے ساتھ غداری ہرگز نہیں کرنے دیں گے. اس کے لیے ہمیں لاسٹ مومنٹ تک بھی جانا پڑے تو ہم انشاءاللہ جائیں گے. وہ اس لیے کہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد آئی تھنک ہارڈلی 5 سے 6 کلومیٹر ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد اور دم توڑ کا ڈسٹنس ہے جی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہمیں گلیات کے ساتھ کوئی فیزیبلٹی ہی نہیں بن رہی کہ ہمیں گلیات کے ساتھ لگایا گیا ہے جی. جو ہماری 4th پرائورٹی ہے جی وہ ہے جی فنکشنل آف کام سیٹ یونیورسٹی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے جی. مختلف قسم کی رومرز پھیلائی جا رہی ہے کہ کام یونیورسٹی بیٹھ رہی ہے جی, کام یونیورسٹی یہ ہو رہی ہے جی, کام سینٹرل یونیورسٹی کے ساتھ وہ ہو گیا ہے جی. لیکن میں اس پلیٹ فارم سے اور سدا بار کے پلیٹ فارم سے یہ آپ کو ایشورنس دیتا ہوں, اور کام سیٹ یونیورسٹی کے جو اقتدار میں ہے, جو کہ ڈائریکٹر صاحب ہیں, اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ کو 650 کنال کا رقبہ دیا ہے. وہ 650 کنال کا رقبہ ہم نے آپ کو کام سیٹ یونیورسٹی کے لیے دیا ہے. وہ کام سیٹ یونیورسٹی جو کہ اس وقت منڈیا میں ہے, ہم وہی کام سیٹ یونیورسٹی ادھر ایبٹ آباد میں لے کے ادھر دم توڑ میں لے کر آئے گے. یہ نہیں لے کے آئے گے کہ ہم اپنے رقبے کو سبلیٹ نہیں کرنے دیں گے آپ کو. یہ کیا مذاق ہے کہ آپ نے ہم سے کام سیٹ یونیورسٹی کے نام سے رقبہ لیا ہے اور یہاں پر مختلف قسم کے آپ کورسز کروا رہے ہیں. نہیں, یہ ہرگز ہم آپ کو نہیں کرنے کے کہ سبلیشن کی اجازت ہم آپ کو بالکل نہیں دیں گے. یہاں پر اگر کوئی کام ہوگا وہ صرف اور صرف کام سیٹ یونیورسٹی بنے گی, اور اس کام سیٹ یونیورسٹی کے لیے جو ہمارے ساتھ اورلی اور وربلی اور انڈر ٹیبل جو بات ہوئی ہے اس میں ہمارے بچوں کی اسکالرشپ ہے جی, وہ ہم اسکالرشپ آپ سے لیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارا ایڈمیشن کا کوٹا ہے جی, وہ ایڈمیشن کا کوٹا بھی ہم انشاءاللہ آپ سے لیں گے. اسی طرح جو فی کنسیشن جو کہ 1-2 بیجز کو آپ لوگوں نے دی ہے وہ پھر دوبارہ انشاءاللہ ہم آپ کو ریوالو کریں گے. اگر اس کے لیے ہمیں ہائی کورٹ بھی جانا پڑے ان شیپ آف ریٹ تو ہم انشاءاللہ آپ کے خلاف لیٹیگیشن بھی کریں گے. آپ کو اب ہم بھاگنے نہیں دیں گے.
وہ بات بھول جائے کہ آپ مختلف انڈر ہینڈ یا اس جگہ کے بدلے کوئی اور جگہ الٹرنیٹ جگہ میں کامسٹ یونیورسٹی شفٹ کر دیں گے. نہیں, آپ کو اب ہم کامسٹ یونیورسٹی کم سے کم شفٹ کرنے نہیں دیں گے. کامسٹ یونیورسٹی اب دم توڑ کے ہی بنے گی اور دم توڑ کے ہی بچوں کے لیے بنے گی اور دم توڑ کے بچے ہی وہاں پہ پڑھیں گے. انہیں اسکالرشپ بھی آپ دیں گے, ان کو آپ ایڈمیشن کا کوٹا بھی لیں گے اور سروسز میں بھی ہمیں کنسیڈر کیا جائے گا. ہم نے آپ کو 650 کنال کا رقبہ دیا ہے اور آپ ہمیں سروسز میں, یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمیں اپنا فنڈامنٹل رائٹ لینا بہت اچھی طرح آتا ہے. جیسے کہ ریسنٹ مثال ہم نے آپ کو ڈمپنگ پلانٹ میں دے چکی ہے. ہمارا فوکس جو ہے وہ ہمارے یہ آبجیکٹ ہے. ہم نے ان آبجیکٹس کے اوپر بالکل بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے. جو بات کرتے ہیں کرنے دیں, ہمارا فوکس ہمارا آبجیکٹ ہے اور اس آبجیکٹ کے حاصل کرنے کے لیے ہم کسی بھی فورم تک جانا پڑے تو ہم انشاءاللہ تعالی جائیں گے جی. اس کے علاوہ جی 5 نمبر پہ ہے جی ہمارا جو پرائرٹی بیسس ہے جی وہ ہے جی نیٹ اینڈ کلین دم توڑ, یعنی کہ صاف اور شفاف دم توڑ جی. اس کے لیے ہم واسع سے انشاءاللہ ان ٹچ ہے جی. اس کے ساتھ ہمارے کورسپونڈنس جاری ہے جی انشاءاللہ تعالی. ہمارے چیف گیسٹ صاحب بھی جو آئے ہوئے ہیں جی اس کے بارے میں وہ بھی تھوڑا سا بریف کریں گے. آپ کو آئی تھنک اینالائز ہو جائے گا کہ اس کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے جی. پھر جی ہماری جو پرائرٹی ہے جی وہ ہے جی سپورٹس ایکٹیویٹی جی. یہ ہمارے ساتھ انتہائی بدقسمتی ہے کہ پچھلے 5 سے 7 سال میں ہمارا جو گراؤنڈ ہے وہ بالکل غیر آباد ہو گیا ہے جی. مختلف سیاسی پولیٹیشن کے نظر ہوتا رہا ہے جی. لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی جی کہ اس پلے گراؤنڈ کو پھر دوبارہ کھیلنے کے قابل بنایا جائے. ہم یہاں پہ ایک میلہ انشاءاللہ منعقد کرنے جا رہے ہیں جی. اس کے لیے آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں جی. اس میں ایٹ دی اینڈ آف مائی اسپیچ میں جو دم توڑ کے رہائشی ہے جنہوں نے اس دم توڑ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے ان کے اگر نام نہ لوں تو وہ انتہائی زیادتی ہوگی. اس میں سب سے پہلے جو نام میرے ذہن میں آتا ہے اور جس شخصیت کی بدولت آج میں اس ڈائز پہ کھڑا ہوں وہ ایک ہی شخصیت ہے جی. وہ ہے جی اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے, ان کی مغفرت کرے. وہ ہے جی ڈی آئی جی سلیم خان جدون صاحب جی. سلیم خان جدون صاحب وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے جی, صرف وہ آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہے جی. ہمیں پتہ ہے کہ آج ان کی بدولت دم توڑ میں ایٹ لیسٹ 100 سے 150 گھرانہ فیڈ ہو رہا ہے جی. وہ ایک بندے کو ملازمت دینا نہیں ہوتا بلکہ پوری فیملی کو, پورے خاندان کو ملازمت دینے کے مترادف ہوتا ہے جی. اس کے بعد جی اللہ پاک صحت دے جی. ہمارے پاس بیٹھے ہوئے جی ہمارے انتہائی محترم جی قابل شاہ صاحب جی. ان کا میں نام نہ لوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی جی. انہوں نے بھی دم توڑ کے لیے بہت قربانیاں دی ہے جی. پھر اس کے علاوہ جی اسلم خان جدون صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی, سول گزٹ آفیسر مراج ریبلڈ فیکٹری جی. انہوں نے بھی جس وقت چارج لیا تھا, جس وقت جی سول گزٹ آفیسر کامرا تھے جی, انہوں نے بھی بہت سے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ ہمارے علاقے کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے جی. پھر اس کے علاوہ جی خانگول خان جدون صاحب جی ایکس ڈائریکٹر کامسٹ یونیورسٹی. کامسٹ یونیورسٹی کے بارے میں مختلف ابہام پائے جاتے ہیں. ہماری نظریے کے بارے میں کنٹراڈکشن ہو سکتی ہے, ہم نظریے کے بارے میں اعتراضات کر سکتے ہیں, لیکن اس شخص نے جو کہ ایک دم توڑ سے بلانگ کر رہا تھا جی اور دم توڑ کے لیے اس نے کامسٹ یونیورسٹی سے دم توڑ میں پریفر کی ہے, یہ کوئی چھوٹی یا معمولی بات نہیں ہے. ایک پشت سپیکر میں رہتے ہوئے ان کے منہ سے ایک نوالا چھیننے کے مترادف میں کہوں گا کہ وہ انہیں کسی طور پر یہ منظور نہیں تھا کہ یہ دم توڑ یونیورسٹی جو کامسٹ یونیورسٹی وہ دم توڑ میں بنائی جائے جی. اس کے لیے انہوں نے کام کیا جی. اب جب سے وہ گئے ہے جی اس کے بعد مختلف رومر سٹارٹ ہوئی ہے, لیکن جو کام انہوں نے سٹارٹ کیا تھا وہ انشاءاللہ تعالی یہ سدا بار سوسائٹی سے پلیٹ فارم سے ہم اینڈ تک لے کے جائیں گے اور اسے انشاءاللہ تعالی ہم توڑ تک پہنچائیں گے جی. پھر اس کے علاوہ جی ایوب خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی, یہ بھی کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے جی. دیکھیں انہوں نے بھی جس وقت ٹیلی فون کے محکمے میں تھے جی اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ دم توڑ کو کمپنسیٹ کیا جائے جی. تو دیکھیں میں آپ سے بالکل کلیئرلی یہ بات سدا بار سوسائٹی سے پلیٹ فارم سے بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ یہ جو ٹیم ہے اس ٹیم کا کوئی بھی پرسنل بینیفٹ نہیں ہے. ہم نے جو کچھ کرنا ہے, اگر
ان فوکس ان آبجیکٹس کے اوپر کسی کو بھی کوئی اعتراض ہے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے کہ بھائی آپ لوگ یہ کام غلط کر رہے ہو، تو ہم اپنے اس چیز کو کنسیڈر کریں گے. لیکن جو چیزیں میں نے آپ کو ڈسکرائب کی ہے اس فوکس سے میں بالکل پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے. وہ اس لیے نہیں ہٹیں گے، آج ہم اگر اسٹیج پہ کھڑے ہیں تو اس دم توڑ کی مٹی کی والی وجہ سے کھڑے ہیں. اس مٹی کا ہمارے اوپر قرض ہے، وہ قرض ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری دیانتدانی سے ادا کریں گے. اسی طرح آج ہمارے جو چیف گیسٹ صاحب آئے ہوئے ہیں عابد خان جدون صاحب، یہ بھی وہی قرض ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے جو کچھ ہم ادا کر رہے ہیں. ان کا تعلق بھی اسی مٹی سے ہے، ان کے آباء و اجداد بھی اسی مٹی میں دفن ہیں، اور ہم اپنے آباء و اجداد جو کہ اس مٹی میں دفن ہیں ان کے ساتھ ہرگز اسی ہم غداری نہ کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے. ان کے لیے ہم جس حد تک ہمیں جانا پڑے ہم جائیں گے. ایٹ دی اینڈ آف مائی اسپیچ میں پھر دوبارہ اپنے لٹل شائننگ سٹارز جو کہ پوزیشن ہولڈرز ہیں انہیں پھر دوبارہ ان کے پیرنٹس کو، ان کے ماں باپ کو انتہائی اپریشیٹ کروں گا، اور یہ واقعی مبارکباد کے مستحق ہے. میں بینگ دا لیگل فرٹرنیٹی سے بلانگ کرتا ہوں. میں آپ کو اس سٹیج سے اوپن آفر کرتا ہوں، آپ کو ایبٹ آباد میں کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں لیگلی کسی قسم کی کوئی اسسٹنٹ کی ضرورت پڑے، آپ کے پیرنٹس بعد میں پہنچے کہ میں آپ سے اسکول میں، آپ کے انسٹیٹیوشن میں آپ کے رائٹس کے لیے پہلے پہنچوں گا انشاءاللہ. آپ بلا جیتے. اور جو ان کا ٹیچنگ سٹاف ہے جی وہ بھی حالی اپریشیٹیبل ہے جی کہ ایک دم توڑ کے ماحول میں ایک محدود وسائل میں ہوتے ہوئے کہ انہوں نے ان بچوں کو اس قابل بنایا ہے کہ یہ بچے آج ہمارے لٹل شائننگ سٹار ہے. ویل ڈن بوائز، آپ کا ایک برائٹ فیوچر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کے لیے بھی کہوں گا کہ اپنا جو آپ کا آبجیکٹ ہے، جو آپ کا موٹیو ہے، اس موٹیو کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے. چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، آسمان نیچے آ جائے، زمین اوپر چلے جائے، آپ کا فوکس جو ہے، جو آپ کے دماغ میں ہے، اس فوکس سے آپ نے نہیں ہٹنا ہے. اور یہی آپ کی کامیابی کی کنجی ہے، اور یہی چیز آپ کو ایٹ دی اینڈ آپ کو اس کا صلہ بھی اللہ پاک دے کہ ہاں اسٹرگل اور محنت کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. آپ نے اسٹرگل بھی کرنی ہے اور محنت بھی کرنی ہے، اور سیکنڈلی آپ نے آبجیکٹ اور فوکس کو نہیں چھوڑنا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو. اچھا جی، تھینک یو عادل خان. آپ نے جو پیورٹیز ایریا بتائے ہیں جی ہماری سوسائٹی کے ایگزیکٹلی وہی ہیں جی. آپ ان میں سے جتنے بھی پیورٹیز ایریا کو دیکھیں وہ بیسکلی گاؤں کے ہر فرد کی آواز ہے. جن چیزوں پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، جو ہمارا ویژن ہے سوسائٹی کا، وہ ویژن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گاؤں کا وہ ویژن ہے کہ صاف ستھرا دم توڑ ہو، پڑھا لکھا دم توڑ ہو، جہاں پہ گلیوں میں کسی قسم کی گندگی نہ ہو، بچے اسکول جا رہے ہوں، پلے گراؤنڈز کے اندر جا رہے ہوں، پانی آپ کو 4-5 گھنٹے ایٹ لیسٹ مل رہا ہو، آپ کا BHU ایک اچھی کنڈیشن میں ہو. ساتھ ہی ساتھ میں یہ ہے کہ ہر ہفتے 2 ہفتے مہینے میں ہماری گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی ثقافتی میلہ یا ٹورنامنٹ ہو رہا ہو، جہاں پہ نہ صرف ہمارے جو بزرگ ہیں، بھائی ہیں، وہ جا سکیں، بلکہ ایسا سپیس بھی ہو کہ ہماری جو بہنیں ہیں اپنے بچوں کو وہ لے کر جا سکیں، تاکہ اگر دیکھیں خواتین. میں ریکویسٹ کروں گا اپنے چیف گیسٹ جو ہمارے عابد خان جدون صاحب ہیں وہ اسٹیج پر آ جائیں پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے. پلیز. عابد صاحب، آپ جس طرح سے آئے، ٹائم نکالے، آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے عابد خان کی، وہ بہت ساری پرسنلی رکھتے ہیں جی، بہت سارے لوگوں کے ساتھ چلنا، باقی معاملات وہ اس طرح ظاہر نہیں کرتے، بٹ بھی جو ہم لوگ کلوز سرکل میں جانتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ اور فلاحی کاموں میں کتنے اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اگر گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جب توڑ کے جو بچے ہیں وہ اگر سائڈ پہ آ جائیں، ان سے ہم لوگ سٹارٹ کر لیتے ہیں. عابد بھائی آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیں، بس ٹھیک ہے. بچے کو ادھر
ہمارے آج کے جو شائننگ سٹارز ہیں یا جو میں کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے ہیں جی وہ ہمارے بچے بچیاں جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہیں اور ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں وہ ابھی پرائز ڈسٹریبیوشن اسٹارٹ کریں گے جی. جو فرسٹ پوزیشن ہے آپ لوگوں کی کلیپنگ ہمارے بچوں کا حوصلہ اور بڑھائیں گی. جتنی آپ زیادہ کلیپنگ کریں گے اتنے ہی ہمارے بچوں کے حوصلے اور اگلی دفعہ اس سے زیادہ نمبر کو لیں گے انشاءاللہ. تو فرسٹ پوزیشن کے لیے سید ایسر علی شاہ جو کہ سن آف احمد شاہ صاحب ہیں جی پلیز. شاہ صاحب ویری گریٹ. ادھر مڑو ادھر مڑو. یس. سیکنڈ پوزیشن عطا حیدر سن آف امانت شاہ جی. ماشاء اللہ. ادھر مڑو ادھر. نیکسٹ. بس اپنی جگہ. تھرڈ پوزیشن کے لیے آئی وڈ انوائٹ جی محمد اسلام سن آف عزیز الرحمان جی. ماشاء اللہ جی. ادھر مڑے. نیکسٹ. ابھی 9th کلاس سے ہم لوگ بلائیں گے جی فرسٹ پوزیشن کے لیے عثمان خان جردون جی. ماشاء اللہ جی. ادھر مڑو ادھر. نیکسٹ. اچھا سیکنڈ پوزیشن کے لیے عبد الرحمان. ماشاء اللہ جی. آپ لوگوں کی کیسے جتنی زیادہ ہوتی ایک سیکنڈ. تھرڈ پوزیشن 2 بچوں نے حاصل کی ہے. تو پہلے میں بلاؤں گا جی بلال جدون جی. اچھا دوسرے فہد علی یہ رکھ لیں گے. اسکول سے اگر امجد صاحب کو بلا لیں وہ آ جائیں امجد صاحب ادھر لے لیں گے. امجد صاحب کو ادھر لے لیں گے. ادھر مڑو بیٹا کیمرہ. اچھا فہد علی ہے جی انہوں نے بھی تھرڈ پوزیشن حاصل کی ہے نیکسٹ. اسکول میں. گریٹ ورک. ماشاء اللہ.